नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चलो इबारत कौन पढ़े? इबारत पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वश्शह सुदूरल उलमा'i बिक़लाइलिल मदनी वल इस्नाद व ज़य्यना फ़ुहूलर रिजाली बिल इस्नाद वल इअ्तिमाद। फलौलल इस्नाद लक़ाल मन क़ाल मा क़ाल वज़हर الفساد والتبس التبر بالجماد। والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سلك بنا سبيل الرشاد وعلى أصحابه وأتباعه الذين قيدوا أوابد المطون بالأوتاد. أما بعد فأقول العبد الزعيم محمد كاشف الرحمن حدثنا الشيخ مولانا قاري سعد الله والشيخ مولانا قيس محمود الحسن دامت فيوضهم. قال حدثنا الشيخ مفتي نظام الدين شامزي قال حدثنا الشيخ مولانا سليم الله خان رحمه الله قال حدثنا الشيخ مولانا حسين أحمد المدني عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي عن حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ الشاب الغني الدلوي ثم المدني عن الشيخ الشام محمد إسحاق الدلوي عن الشيخ الشاب عبد العزيز الدلوي عن أبي الشيخ ولي الله الدلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاز عن السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السخري الهروي عن شيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مدر بن صالح بشر الفربري المؤلف أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله
عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ ہمارا دین ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد القسطاس والعرض بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو عادل. وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. میری سند کے اندر مفتی نظام الدین نہیں ہے نہ مولانا سلیم اللہ خان ہے. میں نے براہ راست بخاری محدث الاثر مولانا محمد یوسف البنوری سے پڑھی. دونوں جلد اول اور ثانی. اور ان کے شیخ ہیں امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے شیخ ہیں مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ. اور آگے سند کتابوں میں لکھی ہوئی. میرے سند میں یہ دونوں بزرگ نہیں شیخ سلیم اللہ اور شیخ نظام الدین بلکہ میرے شیخ ہیں مولانا محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ. اور ان کے شیخ ہیں امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ. اور ان کے شیخ ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی. تو امام بخاری کے شیخ ہیں احمد بن اشکاف. ان کے شیخ ہیں محمد بن فضیل. اور ان کے شیخ ہیں عمارت بن القعقاع. ان کے شیخ ہیں ابو زرعہ. اور ان کے شیخ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حدیث کا متن یہ ہے. یہ سند حضور علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, ترازو کے اندر بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ حدیث پڑھی گئی, متن بھی پڑھا گیا اور سند بھی پڑھی گئی اور بخاری شریف کا ختم ہو گیا. آگے اس کے مباحث ذکر کرتے ہیں. کبھی امام بخاری کے احوال ذکر کرتے ہیں, کبھی حدیث کی فضیلت ذکر کرتے ہیں, کبھی نبی کی فضیلت ذکر کرتے ہیں, کبھی صحابہ کی فضیلت ذکر کرتے ہیں, کبھی تابعین کی فضیلت ذکر کرتے ہیں, کبھی تبع تابعین کی فضیلت ذکر کرتے ہیں, اور کبھی فقہائے کرام ابو حنیفہ کی فضیلت ذکر کرتے ہیں. یہ سب حدیث کے اندر انہوں نے کام کیا. حدیث کے راستے کے یہ سب رہنما ہیں. ہر ایک نے محنت کی. صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے. اور ہمارے زمانے میں جو ہمارے جو ہے اساتذات, ان کے اساتذات سب نے دین کی محنتیں کی. کہیں بخاری شریف کی شروحات کا ذکر کیا جاتا ہے, فلانے نے شرح لکھی, فلانے نے شرح لکھی, فلانے نے شرح لکھی, فلانے نے شرح لکھی, فارسی میں لکھی, عربی میں لکھی, اردو میں لکھی. اردو میں بہت ساری شروحات اب موجود ہیں, جس سے اساتذہ, طالب علم اور طالبات استفادہ کرتے ہیں. تو سب نے اس راستے کے اندر محنتیں کی, دین کو سمجھانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ یہاں ایک مرکز ہے. اس مرکز کے اندر بڑے بڑے اساتذہ ہیں. بنیاد رکھی ہے مولانا فضل الرحمن کے والد گرامی مرحوم مولانا فیض اللہ آزاد نے. اللہ ان کے قبر کو نور کا
باغیچہ بنائے، جنت کے ٹکڑوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اور ان کے بیٹے فضل الرحمن صاحب کو اللہ مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو معزز مہمانان گرامی پنجاب سے کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو بھی قدم قدم پر برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے۔ یہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے جس میں عنوان تو ختم بخاری ہوتا ہے، لیکن پورے سال کی کارگزاری، مہمانوں کی آمد، ان کی زیارت، ان کی ملاقات، حدیث پر بحث، حدیث کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ حدیث کے منکر ہیں، وہ کہتے خالی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا دماغ خراب ہے، وہ پاگل ہیں، ان کو پاگل خانے میں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث سے قرآن ثابت ہوا۔ اگر حدیث کو نہیں مانو گے تو قرآن کو مان ہی نہیں سکتے ہو۔ حدیث نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، حدیث نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن کے فلانی صورت میں اس کو رکھا جائے، حدیث نے سب تفصیل بتائی، حدیث نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، حدیث نے بتایا کہ یہ حدیث ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو قرآن اور حدیث کے انوارات نظر آتے تھے، اور جب ان کے سامنے کوئی پڑھتا تھا قرآن تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قرآن کا نور ہے۔ جب حدیث پڑھی جاتی تھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث کا نور ہے۔ کسی اور کی بات کی جاتی تھی تو کہتے تھے اس میں کوئی نور نہیں ہے، نہ یہ نبی کے لب و لہجے کا نور ہے اور زبان کا نور ہے، نہ یہ قرآن کا نور ہے، یہ کسی اور شخص کی گفتگو ہے جو اس نے بنائی ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو حدیث اور قرآن آپس میں لازم ملزوم ہے، جہاں قرآن ہوگا وہاں حدیث ہوگی، جہاں حدیث ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ امام بخاری بھی اکثر اپنے ترجمۃ الباب کے اندر پہلے قرآن کو نقل کرتے ہیں، قرآن کے بعد حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے پہلے قرآن کو ذکر کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بعد میں حدیث ذکر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہمارے ہاں جو پڑھتے ہیں تو نورانی قاعدے سے شروع کرتے ہیں، ایک ایک سال نورانی قاعدے میں لگا دیتے ہیں، تلفظ کے اندر لگا دیتے ہیں، صا کا مخرج کیا ہے، تا کیا ہے، تا اور صا میں کیا فرق ہے، ضا اور ضاد میں کیا فرق ہے۔ جو بیچارے تلفظ نہیں کر سکتے ہیں وہ حروف کو ایک دوسرے کی جگہ پر ادا کرتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں۔ ایک آدمی کا نام جلیل تھا، عبد الجلیل، تو لوگ اس کو جلیل صاحب کہتے تھے۔ ایک آدمی اس کے پوچھنے کے لیے آیا، وہ موجود تھا، کہتے ہیں یہاں پر ذلیل صاحب یہاں موجود ہیں؟ تو اس جلیل کو ذلیل کہہ رہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، کہتے ذلیل صاحب یہاں پر ہیں یا نہیں؟ تو جلیل کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جنا کے مزار پر گیا تھا تو کہتے ہیں زنا کے مزار پر گیا تھا، جنا کے مزار پر گیا تھا کہتے ہیں زنا کے مزار پر گیا تھا۔ تلفظ صحیح کراتے ہیں، کتنی محنتیں اساتذہ نورانی قاعدے میں کرتے ہیں، پھر حفظ کراتے ہیں، حفظ کرنا بھی آسان نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس حدیث کی شرط یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن ہو، تب اس کو حدیث میں داخلہ ملے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ تشریف لائے، ان کو کہا پہلے حفظ کر کے آؤ، اور حفظ کرنے کے بعد آ کر کے پھر درس حدیث میں شریک ہو، اس لیے کہ حدیث کے اندر جگہ جگہ قرآن کے حوالے ہوتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتہ غائب رہے، ایک ہفتے کے بعد آ گئے اور کہا میں نے قرآن یاد کر لیا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں قرآن کیسے یاد کر لیا؟
ایک ہفتے میں اس لیے یاد کر لیا کہ اکثر صورتیں ان کو پہلے سے یاد تھیں، صرف ترتیب دینے کی ضرورت تھی۔ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا اکثر حصہ ان کو یاد تھا، صرف آگے پیچھے کرنے کی متشابہات کو یاد کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ کر لیا اور حاضر ہو گئے، کہا مجھے قرآن یاد ہو گیا۔ تو بہت سے محدثین اس کو داخلہ ہی نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ قرآن کا حافظ اور قاری نہ ہو۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے لغات کا۔ لغات کو سیکھنے کے لیے متنبی پڑھاتے ہیں، حماسہ پڑھاتے ہیں۔ حماسہ پڑھانے کے اندر اور متنبی پڑھنے اور پڑھانے میں ایک کوئی کار ثواب نہیں، لیکن صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں عربی لغات اس کے اندر موجود ہیں۔ لغات قرآن کی زبان وہ سیکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فاطر السماوات والارض کا معنی نہیں جانتا تھا کہ فاطر السماوات کا کیا معنی ہے۔ ابن کثیر نے قصہ نقل کیا، علماء دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے میں ایک دیہات میں گیا، وہ دو آدمی لڑ رہے تھے کنویں کے اوپر۔ ایک نے کہا انا فطرتھا، دوسرے نے کہا انا فطرتھا، یعنی ابتداءً جو کام کیا جائے بغیر نمونے کے، یہ ہے فاطر السماوات والارض کا معنی کہ اللہ نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ابتداءً پیدا فرمایا۔ تو کہا ان دیہاتیوں کے جھگڑے سے مجھے فاطر السماوات والارض کا معنی آ گیا۔ تو کیا کیا محنتیں لوگوں نے کی۔ پھر ابواب ہیں، ان ابواب کے اندر اس کا حروف اصلی ایک ہی ہیں، لیکن وہی باب اگر نصر سے ہو تو اس کا معنی اور ہے، اور اگر ضرب سے ہو تو اس کا معنی اور ہے۔ وعد یعد یعدکم اللہ، یعدکم اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اور یعدکم اللہ کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تم کو ڈراتا ہے، جبکہ اس کا مصدر وعید ہو۔ تو وعد یعد کا مصدر اگر وعید ہو تو اس کے معنی ڈرانے کے ہیں، اور وعد یعد کا مصدر اگر وعدن ہو تو اس کا معنی وعدہ کرنے کے ہیں۔ تو کتنی باریکی ہے، بہت زیادہ باریکیاں ہیں علم کے راستے میں۔ سورہ فتح کے اندر ہے کہ مسلمان بھی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اگر اس وقت اللہ تم کو ان کو بھڑاتا لڑاتا تو تم روند لیتے ان کو جو مسلمان ہیں۔ اور دوسری جگہ بھی یتقون موت ان یغیظ الکفار آیا ہے۔ تو ایک طالب علم نے اس کا ترجمہ کیا کہ تم ان سے وطی کر لیتے۔ یہ تؤنا کما وہی مادہ تو وہی ہے، وطایتا۔ تو اس نے کہا اگر وہ مسلمان ان کے ساتھ تھے، اگر لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو اس نے یہ تؤنا کا ترجمہ کیا کہ تم ان سے وطی کر لیتے۔ کتنی باریک باتیں، کہاں روندنا اور کہاں وطی کرنا۔ وطی میں بھی روندا جاتا ہے چوم کے۔ تو ایک کا معنی دوسرے کے ساتھ لگا دی۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری دین کی خصوصیت ہے کہ ہر باب اور ہر بات سند سے کی جاتی ہے۔ کس نے کہا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا۔ پھر ان رجال کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ محدث کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں کہاں اس نے علوم حاصل کیے، اور کس کس کے پاس گیا، یہ اس کا حافظہ مضبوط تھا یا نہیں، یہ عادل تھا یا نہیں، راسخ فی الدین تھا یا نہیں۔ ایک ایک کے احوال وہ رجال کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی امام بخاری نے ذکر کیے، بڑے بڑے مسئلے بھی ذکر کیے۔
کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ذکر نہیں کیا۔ نکاح سے متعلق مسائل ہیں، عزت سے متعلق مسائل ہیں، ایلا سے متعلق مسائل ہیں، قسم سے متعلق مسائل ہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ قسم کے مسائل، یا نبی کو تنبیہ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کیوں کیا؟ گزشتہ پیغمبروں کے مسائل، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے یا آدم، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے یا نوح، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا ابراہیم ہے یا نہیں؟ یا ابراہیم بھی ہے نا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ لیکن جہاں ہمارے پیغمبر کا نام آیا تو فرمائے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسول، یا محمد پورے قرآن میں نہیں ہے، جو بریلوی یا محمد لکھتے ہیں پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے، یا احمد نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے لوگو میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی عظمتوں والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم فرقان حمید اتارا اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا۔ بے شمار صفات ہیں آپ کی، قرآن کی بے شمار صفات ہیں۔ صحابہ کا ذکر ہے، ثانی اثنین فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں کے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے۔ غار میں بھی ساتھ ہمارے دیوبند کے علماء انہوں نے دین کی خدمتیں کی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، امام الاسد مولانا شاہ ولی، اور جو دیوبند کے اندر مدفون ہیں خدمات انجام دی، مولانا اعزاز علی اور بہت سے بزرگ ہیں۔ ان کے توسط سے یہ دین ہم تک آپ تک پہنچا، پھر ہمارے وہ اساتذہ جو ہم کو پڑھا رہے ہیں وہ، اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر یہ آیت لکھی ہے سامنے والی دیوار پر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آواز اونچی نہ کرو، آہستہ آواز سے۔ تو علماء دیوبند یہی ترغیب دیتے ہیں کہ درود شریف آہستہ آواز سے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، آداب سکھائے۔
یہ کتاب التوحید ہے۔ یہ کتاب التوحید کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر کیا کہ اللہ فلانی صفت فلانی صفت فلانی صفت کے ساتھ موصوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات ہیں، کامل صفات ہیں۔ اللہ پیٹ نہیں رکھتا، پیٹ سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانا یأکلان الطعام، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے تو ایک لقمہ جو بن کے تیار ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے کہا کہ اللہ کی 18,000 مخلوق اس ایک لقمے کے اندر کام کرتی ہے، پھر وہ لقمہ ہمارے آپ کے سامنے آتا ہے، وہ 18,000 مخلوق کا محتاج ہے۔ اور ہم کھانا کھاتے ہیں، بریانیاں کھاتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، بس اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے یہ کہاں سے آیا۔ اللہ کی نعمت کتنے کتنے ہاتھوں میں چل چل کے پھر یہ ہمارے ہاتھ میں پہنچا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے جسم کے غذا کا بھی انتظام کیا اور اللہ نے روح کے لیے بھی انتظام کیا۔ انسان مرکب ہے جسم اور روح سے، جسم کی بھی غذائیں ہیں اور روح کی بھی غذائیں ہیں۔ یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ سب کے سب روح کی غذائیں، تسبیحات ہیں، تمجیدات ہیں، درود ہے اور استغفار ہے، یہ سب روح کی غذائیں، اس سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جانور فرما شود ازنان نوش، کہ جانور وہ موٹا تازہ ہوتا ہے کھانے پینے سے، اور آدمی فرما شود از راہ گوش، اور آدمی فربا ہوتا ہے کان کے راستے سے، علم کی باتیں عمل کی باتیں سنتا ہے اور اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ کان کے راستے سے فربا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو فرشتے کہیں گے انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑے گمراہی میں تھے۔ اور کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہی نہیں اور ہم نے سمجھا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا، اس لیے آج جہنم میں ہم پہنچ گئے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر کہتے تھے جب پیغمبر تلاوت کرے تو تم شور مچایا کرو تاکہ اس طریقے سے تم غالب آؤ اور تمہاری شور کے اندر اس کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ علم کے لیے بڑی رکاوٹیں لکل شیء آفت وللعلم آفات، اور حضرت بنوری آفات کے مد کو بہت بڑا کر کے کہتے تھے وللعلم آفات، اور علم کے لیے بہت زیادہ آفتیں ہیں۔ دورے میں پہنچ کر بعض بریک لگا لیتے ہیں، دورہ پورا کرنے لیتے ہیں، کوئی سابع تک پہنچ جاتا ہے، کوئی سادسے تک، کوئی خامسے میں چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی پڑھ کے پھر بک جاتا ہے، کوئی امریکہ کے ہاتھ بک جاتا ہے،
اور کوئی روس کے ہاتھ بک جاتا ہے، کوئی چینیوں کے ہاتھ بک جاتا ہے، کوئی بریلویوں کے ہاتھ بک جاتا ہے، اور کوئی کس کے ہاں بک جاتا ہے، وہ بکاؤ مال بن جاتا ہے۔ اس نے دنیا کے لیے پڑھا تھا اور دنیا میں اس کے ذریعے سے اس نے مال کمایا اور ڈالر کمائے اور دنیا کی چیزیں، بنگلے اور کاریں اور کیا کیا اس نے حاصل کیا۔ آخرت میں یہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ مشکات میں حدیث ہے، فرمایا الا ان شرار العلماء الا ان شرار الناس شرار العلماء، لوگوں میں سب سے بدتر وہ بدترین علماء ہیں۔ ولا ان خیار الناس خیار العلماء، لوگوں میں سب سے بہتر بھی علماء ہیں اور لوگوں میں سب سے بدتر بھی علماء ہیں۔ جو علم کے مطابق زندگی گزارے وہ بہترین ہیں، اور جو علم کے خلاف زندگی گزارے وہ بدترین ہیں۔ انہی علماء کو شر الناس بھی کہا گیا اور انہی علماء کو خیر الناس اور بہترین بھی کہا گیا۔ اللہ ہمیں بہترین بنائے، بدترین نہ بنائے۔ حدیث کا ترجمہ کر کے ختم کر دیتے ہیں، باتیں تو بہت۔ چونکہ معتزلہ جو تھے وہ ترازو کے منکر تھے، معتزلہ نے کہا کہ ترازو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اللہ کا عدل مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل فرمائیں گے۔ ہم کہتے ہیں عدل بھی کریں گے اور اتمام حجت کے لیے ترازو بھی قائم کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ ترازو کا ذکر ہے، موازین کا ذکر ہے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب ہے جس میں اللہ اس قول کی تشریح ہے کہ ہم رکھیں گے ترازو انصاف کی قیامت کے دن، فی یوم القیامہ یا لحساب یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، اور انسان کے اعمال اور ان کے اقوال سب تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد، فرمایا امام مجاہد نے، القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں۔ یہ ایک مختلف جھگڑا ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ ہے یا نہیں، تو ایک جماعت کی رائے یہ کہ غیر عربی الفاظ ہیں اور ایک نے کہا نہیں ہے۔ امام مجاہد گویا کہ قائل ہیں اس بات کے کہ قرآن کریم میں غیر عربی رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ قسطاس اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس نے کو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے اور مقسط کے معنی عدل کے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، وہ جو مجرد میں قاسط آیا ہے، وَهُوَ الْجَائِرُ، اس کے معنی ظالم کے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر سے پوچھا گرفتار کر کے، ما تقول فیہ، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا قاسط عادل، قاسط اور عادل۔ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو حجاج بن یوسف کی تعریف کر دی تو جان بچ جائے گی، لیکن وہ ظالم تو تھا لیکن جاہل نہیں تھا، وہ لغت کا امام تھا، قرآن کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا ویلکم لا تفہمون، تمہارا ستیہ ناز ہو جائے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ جس نے مجھے ظالم اور مشرک کہا ہے، سورہ جن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ کی طرف اشارہ ہے، جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں۔ پھر لمبی گفتگو ہوئی اور اخیر میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو شہید کیا۔ تو یہاں پر قسط کہا کہ یہ مصدر ہے، علماء نے کہا بحذف الزوائد کہ یہ مصدر ہے القاسط کا، اور القاسط میں سے زوائد حذف کر کے مقصد بنا، اور یا یوں کہا کہ مصدر سے مراد مصدر المصدر ہے کہ قاسط کا مصدر وہ قسط ہے، قاسط جو ہے المقصد اس کا مصدر ہے، اور مقصد کا جو مصدر ہے وہ جو ہے قسط ہے، تو اس طرح یہ مصدر المصدر ہو گیا۔
آگے سند ہے، امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن اشکاب، حدثنا احمد بن اشکاب، کہتے ہیں مصر میں سب سے اخیر میں ان سے ملاقات ہوئی، اس لیے آخری حدیث ان سے نقل کی، اور اس میں احمد مادہ بھی ہے، تو احمد مادے کی وجہ سے بھی احمد بن اشکاب کو یہاں ذکر کیا۔ دو محدث اور ہیں، ایک علی بن اشکاب، ایک محمد بن اشکاب۔ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے بھائی ہیں، لیکن آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ علی بن اشکاب اور ہے، محمد بن اشکاب اور ہے، اور احمد بن اشکاب اور ہے، تینوں الگ الگ محدث ہیں۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، اور ان کا شیخ محمد بن فضیل ہے، اور ان کا شیخ جو عمارۃ بن القعقاع ہے، اور ان کا شیخ ابو زرعہ ہے۔ یہ وہ ابو زرعہ نہیں ہے جو امام بخاری کا معاصر ہے، جو بڑے بڑے محدثین امام بخاری کے معاصر فضیلت والے شمار کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک امام دارمی ہے، ایک ابو زرعہ ہے، ایک امام مسلم ہے، ایک امام بخاری ہے، لیکن یہ وہ ابو زرعہ نہیں ہے، یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ ہیں، ان کا نام عبد شمس وغیرہ تھا، اور بعد میں ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا۔ بلی کے ساتھ زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے آپ نے بطور مزاح ان کو کہا اے بلی کے باپ، اور اسی سے مشہور ہو گئے، اور حدیث کی کتابوں میں ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابا ہریرہ ابا ہریرہ ابی ہریرہ، اس کا اعراب بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ وہ آپ نے اسماء ستہ میں پڑھا ہے کہ وہ ابا ابو ابی، اور کبھی واو کے ساتھ، کبھی الف کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے۔ اور اس کی ماں جو تھی وہ غیر مسلم تھی، حضور علیہ السلام سے دعا کرائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، تو ان کو ہدایت ملی۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ قبیلے دوست والے مسلمان نہیں ہوتے، ان کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے بد دعا کے بجائے دعا فرمائی اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے اور ان کو لے کے آ، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ آگے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث کا متن ہے، یہاں تک سند۔ کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں، کلمے سے مراد کلام، جیسے ہم کہتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، تو وہ تو کلمہ نہیں ہے، کلام ہے، لیکن اصطلاحاً میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو کلام ہیں جن کو تعبیر کلمے کے ساتھ کیا گیا ہے، حبیبتان اور محبوب ہیں، یعنی اس کا کہنے والا وہ رحمان کو محبوب ہے۔ اللہ کی صفت رحمت لائے، چونکہ قیامت کے دن اللہ کی صفت رحمت کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ 99 رحمت اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہیں، اور ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، جس کے ذریعے سے سب آپس میں رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بچے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے اندر وہ بہت بھاری ہیں۔ چنانچہ وہ 99 رجسٹر والا قصہ مشہور ہے، ایک شخص لایا جائے گا تاحد نگاہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اللہ پوچھیں گے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا، تو وہ کہے گا نہیں، پھر کہا تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اور نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھی جائے گی، تو نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور 99 کے 99 رجسٹر اوپر کو اڑ جائیں گے۔ نہ معلوم کس اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے 99 کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، وبحمدہ کے معنی اللہ تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہے، اور سبحان اللہ العظیم اس کی تاکید ہے۔ اور آپ نے فضائل اعمال بھی پڑھا ہے، جگہ جگہ پڑھا ہے، جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا، فضائل اعمال میں موجود ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہو اور ان کو یہ کہو کہ جنت کی زمین چٹل میدان ہے، اس میں کوئی باغ وغیرہ نہیں ہے، اور تم تسبیحات پڑھ کے نیک اعمال کر کے جنت کی زمین کو آباد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا، کہ جس امتی تک یہ سلام پہنچے تو وہ کہے علیہ وعلی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ خیر خواہی کی ہے انہوں نے، وہاں سے رہنمائی کی۔ اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگاتا ہے کہ عربی گھوڑے سوار اگر 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے، دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ کی۔ اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ بتایا، جب اس نے خادم مانگا تو آپ نے فرمایا رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو 33 اور 34 مرتبہ۔ علی فرماتے یہ وظیفہ مجھ سے نہیں چھوٹا، یہاں تک کہ فلاں جنگ سفین وغیرہ کا نام لیا، اس میں بھول گیا تھا لیکن رات کو یاد آیا تو رات کو آدھی رات کو یہ وظیفہ میں نے پڑھا۔ اور نمازوں کے بعد جو کم درجے کے صحابہ تھے، غریب تھے، ان کا مالدار ہم سے آگے ہو گئے، وہ خرچ کر کر کے ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو فرمایا تم فرض نمازوں کے بعد یہ وظیفہ پڑھو تو تم مالداروں کے ساتھ برابر ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ فرضوں کے بعد پڑھنا شروع کیا، تو وہ جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے بھی وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ پھر شکایت لے کے آئے کہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور خرچ کے ساتھ ساتھ وہ وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خیر الکلام ما قل وذل، بس اتنا کافی۔ اب کیا کرنا ہے؟ پروگرام جاری رہے۔ ٹھیک ہے، جاری ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، آپ کا پروگرام ابھی